ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتعمل بالخير رب يسر ولا تعسر وتعمل بالخير رب يسر ولا تعسر وتعمل بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیحات، توصیفات، تحمیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق ذبح ہے، لائق ستائش ہے۔ رب العالمین و احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا رازق، اکیلا مالک، اکیلا پالن نہار اور اکیلا مدبر ہے، اور عبادات کی جمیع انواع محض اس کے ساتھ خاص ہے۔ بے شمار انگنت، بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، اکرم الخلائق، سید المرسلین، نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزکہ پر جو ہمیں ایک عظیم و مرتبت اعلیٰ عرفہ اسکا اطہر دین فراہم فرما دے۔ حاضرین محترم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اخلاص کے ساتھ آپ کو سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا اس کا داعی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے حلال، پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو حلال، پاکیزہ اور طیب چیز کمانی بھی ہے اور کھانی بھی، یعنی رزق حلال کمائے اور وہ رزق حلال ہی سے انسان اپنے زیر کفیل افراد کی پرورش کرے، کفالت کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ کو یہ بات انتہائی پسند ہے، یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے رزق کے حصول کے لیے نکلے، جد و جہد کریں، محنت کریں اور اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کریں اور اپنے ہاتھ سے روزی کمائیں اور اسی کو زیر کفیل افراد تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اطیب ما عقلتم من کسبکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے کھانے میں سے سب سے بہترین چیز، سب سے اطیب چیز، سب سے پاکیزہ چیز وہ ہے جو تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ تو شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتی ہے، اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ بندہ اپنی ہاتھ سے محنت اور جد و جہد سے رزق حلال کو کمائے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے، ان کا بھی یہی شیوہ تھا، باوجود نبی ہونے کے، رسول ہونے کے، پیغمبر ہونے کے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور اپنے ہاتھ سے رزق حلال تلاش کرتے اور رزق حلال ہی اپناتے اور رزق حلال ہی کھاتے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کتاب البیوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے سب سے بہترین رزق، سب سے بہترین روزی وہی ہے جو انسان خود اپنی ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام باوجود بادشاہ نبی ہونے کے اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سکھایا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی کیفیت تھی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا، جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا، لیکن ان انبیاء کا یہی شیوہ تھا کہ محنت کر کے کمایا کرتے تھے، محنت کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت کی پیشکش فرمائی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جبرائیل امین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
تواضع لربک، اپنے پروردگار کے لیے تواضع اختیار کیجیے، انکساری اختیار کیجیے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ بل عبد النبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ میں تو اللہ کا بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اپنے ہاتھ سے کمائے، مکہ والوں کی بکریاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے چرانے کے بعد جو روزی حاصل ہوتی، جو کچھ معاوضہ ملتا، اسی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ نے رزق حلال کھانے اور کمانے کی ترغیب دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے زمین میں دی، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، پیچھے نہ پڑو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح عبادات کے اندر، دیگر عبادات کے اندر شیطان انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، نماز کے اندر، دیگر معاملات کے اندر، دیگر عبادات کے اندر بیان اسی طریقے سے جب انسان رزق حلال کماتا ہے تو اسی طرح شیطان بھی انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی خرچ ہو گئی، تم کچھ نہیں کما سکے، ابھی وہیں کے وہیں ہو، اور اس کو دیکھو تمہارے سامنے تھا اور کیا سے کیا بن گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے، شیطان انسان کے رزق حلال پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو تھوڑا دیا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، انسان اسی پر راضی رہے، اسی پر قناعت اختیار کرے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ رب العالمین اس تھوڑے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو زیادہ سے نوازتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہتی، تو انسان کو قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے، جو اللہ نے دے دیا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنا فضل دے دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی فضل پر راضی رہنے تھے۔ اس قسم کی باتیں کرنا کہ پورا دن گزر گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، کاروبار نہیں ہوا، یہ مایوسی کی باتیں۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل کرے تو اللہ رب العالمین ضرور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، اور ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے، ایسے ایسے مخرج کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ لیکن ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پر توکل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان رزق حلال کما رہا ہے تو اس کے رزق حلال کمانے کے اعتبار سے بھی اسباب بھی وہی ہو جو جائز اسباب ہو، ذرائع بھی جائز ہو، اسباب بھی جائز ہو۔ اگر انسان ناجائز اسباب کو اختیار کرتا ہے، ناجائز ذرائع کو اختیار کرتا ہے، تو ان ناجائز اسباب اور ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہو جاتی، وہ حرام ہو جاتی۔ تو انسان اس حوالے سے محنت کرے، کوشش کرے، اور حلال ذرائع اور اسباب اختیار، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور ایک روایت کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا
کہ لا یأتین علی الناس زمان ما اخذ الماء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ مال کمانے کے اندر غرق ہو چکے ہوں، مال و دولت کما رہے ہوں، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لیکن فرمایا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا ام من حلال ام من حرام، کیا یہ حلال ذرائع سے اختیار، حلال ذرائع اور اسباب سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ صرف مال کمانے اور مال کے حصول کی جد و جہد میں لگے رہیں گے، لیکن اسباب اور ذرائع کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آمن حلال امن حرام، کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہو۔ آج دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آج پوری ہو رہی۔ آج ہمارے سامنے ہے کیفیت، لوگوں کی اکثریت اسی چیز کی تگڑ میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے راتوں رات انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اسی دور میں لگے ہوئے، لیکن اسباب اور ذرائع کے حوالے سے انسان نہیں سوچتے کہ یہ ذرائع اور اسباب کیا ہے، آیا یہ سبب اور ذرائع ناجائز تو نہیں؟ میرے بھائیوں اگر ناجائز ہوں گی تو یہ کمائی بھی حرام ہے، اور یاد رکھیے کہ حرام کمائی سے حاصل ہونے والا پرورش پانے والا گوشت کا ٹکڑا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ اسی لائق ہے کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ انسان متشابہات سے بھی بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات لا يعلمهن کثیر من الناس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں کہ مشتبہات ہیں، لوگوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر انسان ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو متشابہات ہیں، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمائے کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت اور اپنے ناموس کو بھی، اس کی بھی حفاظت۔ یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے، اہم ترین معاملہ ہے، کیونکہ اگر انسان حصول رزق کے لیے حلال روزی اختیار کرتا ہے اور اپنے زیر کفیل افراد کو، اپنی اولاد کو جن کی وہ پرورش کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی وہ حلال دیتا ہے، تو یقیناً ایسی اولاد بھی والدین کی فرمانبردار بن جاتی ہے، والدین کی فرمانبردار بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صرف کمانے میں رہیں گے اور اسی کمانے میں جو رزق حاصل ہوگا، جو مال و دولت حاصل ہوگی، وہ اپنے زیر کفیل اپنی اولادوں پر خرچ کریں گے، تو ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا؟ انتہائی ضروری چیز، شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم دیا کہ حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال پیو، یہاں تک کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکیں گے کہ جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ سوالات کے جوابات نہ دیں۔ اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے۔
ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عمر تو کہاں بتایا، کہاں گزاری عمر؟ اللہ نے اس کو عمر دی، جوانی بھی دی، بڑھاپا بھی دیا، 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر دے دی۔ اب اس عمر کو اس نے اللہ رب العالمین کی رضا میں گزار دی یا اللہ کی نافرمانی میں گزار دی؟ اس زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کریں گے بندے سے، ان شبابہ فیما ابلاہ، اور پھر اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تجھے جو جوانی اللہ نے نصیب کری، اس جوانی کے اندر قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اللہ نے ہر چیز سے تجھے نوازا، تو نے اپنی قوتوں اور طاقتوں کو اللہ رب العالمین کی مرضی میں خرچ کیا یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیا؟ آج دیکھیے نوجوانوں کا کیا حال ہے، عبادت سے کس حد تک غافل ہوتے جا رہے، دن اور رات اسی طرح بیت رہے۔ اللہ رب العالمین اس دن کے حوالے سے بھی سوال کرے گا، رات کی تاریکیوں کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جوانی دی، وہ کس طریقے سے گزاری؟ آج آپ دیکھیے دن اور رات کا معلوم نہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جب انسان موبائل اٹھاتا ہے اور مختلف چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی آنکھوں کی برباد، کان بھی برباد، غیر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں وہ چیز اختیار کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، میرے بھائیوں میرے دوستوں، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرے، یہ تو نے رات کہاں گزار دی؟ کس چیز کے دیکھنے میں، کس چیز کے سننے میں بتا دی؟ تو اللہ سے غافل ہو گیا؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانی، اس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر گزاری۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 سوال ہوں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر اس نے جائز طریقے سے مال کو کمایا ہوگا اور جائز طریقے سے خرچ کیا ہوگا، جائز چیزوں پر خرچ کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائے۔ لیکن اگر مال کمانے کے اندر ناجائز ذرائع اور اسباب اختیار کر لیے ہوں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رسوا ہوگا۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے۔ اور 5واں سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے علم کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق عمل تھا یا نہیں تھا، اس کے مطابق عمل کتنا تھا۔ تو یہ 5 سوالات ہوں گے جو ابن آدم سے پوچھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یاد رکھیے کہ انسان اگر حرام چیز سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ رب العالمین ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور اللہ رب العالمین پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے، پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جو پرگندہ حال ہے، بڑا لمبا سفر، طویل سفر کر آیا، اللہ کی بارگاہ میں موجود، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور یہ ندا کرتا ہے کہ یا ربی یا ربی،
لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور جو اس کے کھانے سے جو اس کی پرورش ہوئی وہ بھی حرام کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کرے، کیسے اس کو دعاؤں کو قبول کرے گا؟ تو اس چیز کو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حلال کھانے اور کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔